والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ تمام آئے ہوئے مہمانوں کو اور مدرسے کے اسکول کے تمام ٹیچرز اور استانیہ اور اساتذہ کو اور مدرسے کے طالبات کو اور مدرسے کے بچوں کو اور عربک انگلش میڈیم اسکول کے تمام اسٹوڈنٹس کو آج 26 ریپبلک ڈے کی مبارکبادی ہو۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 26 جنوری کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہو کہ 26 جنوری کو اس طرح جھنڈا کیوں لہرایا جاتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ 26 جنوری ہوئی کو کیوں لہرایا جاتا ہے، یہ بھی ضروری بات ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جب 1947 میں آزادی آئی تھی تو آزادی آنے کے بعد آزادی کی قربانیاں آپ لوگ جانتے ہیں۔ جب بھی ترنگے کے اوپر ہماری نظر پڑتی ہے تو ہمارے اکابر علماء کی اور ہندوستان کے اکابر کی اور جتنے بھی ہر مذہب سے ہر دین کے اعتبار سے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی، جو بھی ہو، ہر ایک کا خون بہنے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ آج ہم آزادی سے الحمدللہ اس ملک میں، اس وطن میں، اس دیش میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ وہ آزادی سب کی قربانی کو اور سب کے محنت اور مجاہدے کو یاد دلاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آزادی آ گئی تو آزادی آنے کے بعد اب ملک چلانا ہے، ملک آزاد ہو گیا۔ سب میری طرف توجہ دیجیے، سنیے میری بات۔ اکثر کسی کو معلوم نہیں ہوتا 26 جنوری کیا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا، تو وہ سے سنیے میری بات میں۔ تو جب ملک آزاد ہو گیا، انگریز تو چلے گیا، آزادی ہاتھ میں آ گئی، چابی ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ اب ضرورت ہے کہ ملک ہم چلائے، ضرورت ہے کہ ملک چلائے۔ ملک کو کیسے چلایا جائے یہ تو پتا نہیں ہے۔ ملک کے لیے کئی قسم کے اور اس کے اندر اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں، تو ان تمام کو کس طرح چلایا جائے۔ ایک میٹنگ بیٹھی، اور ایک میٹنگ بیٹھنے کے بعد اور ایک ٹیم سلیکٹ ہوئی جس کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے اور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر بھی تھے، اور اس کے اندر بہت سے غیر بھی تھے، سب پورے لیڈرز ہندوستان کے سب بیٹھ کر ایک میٹنگ کی ہے اور ایک کمیٹی بنا کر ان کو وقت کیا گیا کہ اس وقت تک آپ اس کانسٹیٹیوشن کو بنایا جائے، رولز اینڈ ریگولیشنز کو تیار کیا جائے۔ اس کا ذمہ دار بی آر امبیڈکر صاحب کو دیا گیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد اور جواہر لال نہرو اور یہ سب موجود تھے، بہت سارے تھے اس ٹیم کے اندر۔ سب کو موقع دیا گیا کہ جتنے آپ جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک آپ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو بنایا جائے، رولز اور ریگولیشنز کو۔ تو تقریباً 2-2.5 سال کا وقت لگ گیا۔ 2-2.5 سال کے وقت کے بعد ایک رول بنا، تمام یعنی جتنے بھی قوانین ہیں، پولیس ہے تو ان کے کیا قوانین ہیں، فائر کے ان کے کیا قوانین ہیں، ہاسپٹل سے تو ان کے کیا قوانین ہیں، ہندو ہے تو ان کے اپنے دھرم کے کیسے ہونا چاہیے، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک کے اپنے اپنے طور سے، یہاں مساجد کیسے ہونا چاہیے، اگر مندر ہو تو ان کا کیا اصول ہوگا، یہاں پہ اگر چرچ بنانا ہے تو اس کے کیا رولز ہوں گے، مسلمانوں کے لیے اپنے کمیونٹی کے حساب سے ان کے کیا حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق کو اور ہر ایک کے ذمہ داریوں کو تقسیم بناتے پورے ٹیم ورک کرتے 2.5 سال کا وقت گزر گیا۔ جب 2.5 سال کا وقت گزر گیا تو اس وقت جب پورا مکمل ہو گیا کہ پورا کانسٹیٹیوشن قانون بن گیا ہے، تو جب بیٹھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اب کیا کیا جائے، اس کو عمل میں کب لایا جائے، لاگو کب کیا جائے۔ تو جب بات ہوئی تو یہ سوال کا جواب ہے 26 جنوری کو کیوں کرنا ہے۔ 25 کو کر سکتے تھے، 24 کو، 24 کو کر سکتے تھے، 26 کو کیوں کرنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب قانون بن گیا، قانون بننے کے بعد اصل میں 1920 پر 29 کو کانگریس گورنمنٹ جواہر لال نہرو کی قیادت میں ان لوگوں نے انگریز کے موجودگی میں تنظیم بنا، کانگریس ٹیم نے محنت کیا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کوششیں کیے، اور اس کی ابتدا 26 جنوری سے انہوں نے کیا ہے، اور اس کو الحمدللہ اس کا اثر ہندوستان کے آزادی کے اوپر پڑا۔ 1920 پر 9
26 जनवरी को शुरू की हुई मेहनत की वजह से मुल्क आजाद हुआ। इसीलिए सबके इत्तेहाद पर, सबके मुत्तफका फैसला ये कर लिया गया कि जिस तरह से 1920 पर 26 जनवरी को ये मेहनत, ये तंजीम और ये मिशन शुरू किया गया, तो 1940 पर 7 को मुल्क जैसे आजाद हुआ है। तो इसीलिए 26 जनवरी के दिन भी हम लोगों को नए तौर से आजादी आ जाए कि हर जगह कानून जो पास होगा तो 26 जनवरी को ही होगा। और इसीलिए हर जगह 26 जब भी आता है तो तिरंगा दूसरे मर्तबा लहराया जाता है। ये आजादी वो आजादी है कि हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन हम आजादाना जिंदगी गुजारने के लिए ये तिरंगा 26 जनवरी का एक निशानी है, एक अलामत है। आज इसीलिए लाल किले से लेकर मदरसा महबूबिया तक हर स्कूल में, हर मदरसे में, हर दीनी और दुनियावी इलाके के अंदर जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, आज 26 जनवरी को दूसरी आजादी को मानते हुए तिरंगा लहराया जाता है और उसको सैल्यूट करते हैं। ये है 26 जनवरी। बहरहाल अल्लाह करे इस आजादी के लिए तो बहुत सारे खून बहे हैं, बहुत सारे माए बेवा हो चुकी हैं और औरतें और बच्चे यतीम हो चुके हैं और बहुत सा घर, किसी का घर पूरा घर उजड़ गया है। तो उसके बाद ये मुल्क आजाद हुआ। आज 26 जनवरी आकर हमें इस बात का याद दिलाता है कि दोबारा हम लोगों को आजादी मिली है, आजाद जिंदगी जीने की। तो बहरहाल जो मौका मुझे अता दिए हैं तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको बार बार जो है अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।